السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ الماس اکثر بلان کے پینل سے۔ ساتھیوں، سلسلہ ہے رخسانہ الماس کی کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ تو ہم اس وقت ہمارے پاس جو خاص ٹاپک تھا، زندگی کا جو حصہ جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ تھا بچپن۔ تو کچھ کھٹی میٹھی یادیں میں نے آپ کو کوئٹہ کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ یہ 2 اسٹیشن تھے جہاں ہم ہر سال سفر کرتے تھے۔ تو لاہور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ چونکہ چپکی رہتی تھی، تو وہاں ہم صبح ابو واک کے لیے نکلتے تھے، اور بہت خوبصورت جگہ تھی، کوئی نہر تھی جہاں میں اپنے ابو کے ساتھ واک کرتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت سما تھا، اور زندگی کے بہت بڑے ٹائم تک، حصے تک میں اس نہر کو دریائے راوی سمجھتی رہی۔ تو بڑی مشکلوں کے بعد مجھے پتہ چلا دیر بعد کہ وہ دریائے راوی نہیں تھا، وہ تو ایک چھوٹی سی نہر تھی، لیکن اس وقت تو میں بھی چھوٹی تھی۔ تو ساتھیوں، میں مزید آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک زندگی کے تمام موڑ جو ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سب اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک چیز جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اور جو میں نے مشاہدہ کیا، اور جو میں چاہتی ہوں کہ اس سے آپ لوگ بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ضرور سوچیں کہ بچپن وہ جگہ ہے، زندگی کا وہ حصہ ہے جو آگے زندگی میں آپ کو یا تو کامیاب کرتا ہے، یا آپ کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرواتا ہے، یہ بچپن ہی۔ وہ کیسے؟ اب اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ یوں بتاؤں گی کہ جب میں نے آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو میں نے اپنے کو اپنے ابو کے قریب پایا۔ جیسے بچے اپنی ماں کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ میرا قصہ بالکل الگ تھا، میں گھر کا بڑا یونیک بچہ تھی۔ ہم 8 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، تو میرا نمبر دوسرا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو اپنے ابو کو پایا، بس میں ابو کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور ہر جگہ میں ساتھ یہاں تک کہ مردانہ ڈبے میں بھی میں ابو کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ جب بھی ابو کبھی کہیں جاتے تھے تو میرے ساتھ ضرور جاتی تھی۔ تو اس کا مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا، بہت زیادہ۔ لیکن آپ کو جان کر ساتھیوں بڑی حیرت ہوگی، اور آپ پھر موازنہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ ترازو میں اگر رکھیں اس نقصان کو جو مجھے ہوا اور جو مجھے اس سے فائدہ ہوا، تو میں تو اس میں کوئی وہ نہیں کر سکتی، فرق نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ مجھ پر بیتی ہے، اور آج تک میں سہ رہی ہوں، اور آج تک میں جھیل رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں دونوں چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ شاید فیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ مجھے فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان زیادہ ہوا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ میں اپنے ابو کے قریب تھی، تو سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ اہمیت بھی مجھے ملتی تھی۔ گھر والے سب مجھے گھر میں سب مجھے پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں۔ ایک بہت باریک بینی کا ایک نقطہ ہے، وہ کیسے کہ میں ایک ایسا بچہ تھی جو بہت کم گو تھا، اتنا خاموش جیسے گونگا ہو۔ اور دوسری ایک اور بات مجھے یاد پڑتا ہے، میں کافی بڑی تھی، یعنی 5-6 سال تو ہوگی عمر کم از کم، مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ میں توتلی تھی، تو توتلی ہونے کی وجہ سے بھی ایک انسان کے اندر جھجک ہوتی ہے، تو میں بات کم کرتی تھی، اور میرے بات کرنے کم کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ میں ابو کے زیر سایہ تھی، اور میرے ابو کی طبیعت اتنی سخت طبیعت تھی، اتنی ان کی دہشت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب اب ہم بات سے بات نکلتی ہے، میرے والد بہت بے انتہا قابل، بے انتہا لائق، کوئی اس میں شک نہیں، بس ان کی طبیعت کے اندر غصہ تھا۔ اب وہ کیوں تھا؟ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ٹٹولا، میں ان کے بچپن میں بھی گئی، وہ میں پھر آنے والی قسطوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا بچپن میں ایسا واقعہ گزرتا ہے جس سے انسان تمام عمر جو ہے لوگوں سے الجھتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اسے لگتا ہے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ اس کے اپنے اندر بچپن میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس خانے کو پور کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، اور اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال، ابو کے ساتھ رہنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ مجھے علم و ادب کا شوق، ابو کی طرح کی شخصیت، وہی گریس الحمدللہ، اور وہی گفتگو، بہت بہت ہی خوبصورت
اس وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم میں تبدیلی آ گئی، ورنہ ابتدا میں ایسے قدم اٹھانا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک ادیب کی بچی ہے۔ تو اب ہوتا کیا تھا، میری جو دادی تھیں وہ اکثر مجھے رشتہ داروں کے گھر لے کے جاتی تھی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل ذکر ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص بھی وہی بات کر رہا ہے جو آپ کو بچپن میں سنائی دی، تو کیا یہ بات واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو جب میں جاتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھی دادی کو کہ یہ تو بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، یہ تو بالکل بدھو ہے، یہ تو بالکل گوتم بدھ ہے، جہاں بٹھاؤ بس وہیں بیٹھی ہے۔ تو یہ سارے جملے میرے سننے میں آتے تھے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ دادی جو تھی اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، بہت قابل خاتون تھی، ان کی اپنی کہانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں، کتنی وہ کیسی کتنی ایک عظیم خاتون تھی۔ تو بہرحال دادی جو تھی وہ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دادی کا یہ خیال تھا کہ میں اپنے ابو کے بہت قریب ہوں اور میری بہت زیادہ چلتی ہے۔ دادی نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایک بچہ جو بات ہی نہیں کرتا، جو اتنا خاموش ہے، وہ بھلا کیا کہتا ہوگا۔ بہرحال دادی مجھے ابو کا سیکٹری کہتی تھی۔ تو اچھا، اور دوسری ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابو سے میری زندگی میں مجھے اتنی محبت تھی۔ میرے خیال میں زندگی میں 2 ہی چیزیں مجھے پسند تھی، ایک نیند کی میں دیوانی تھی اور ایک ابو کی۔ تو وقت گزرتا رہا اور ٹائم آیا اسکول کا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے میٹرک کا اسکول کا میں آپ کو بتاتی ہوں، گورنمنٹ گرلز اپر گرلز ہائی اسکول کوئٹہ میں نے میٹرک کیا ہے۔ اور اتفاق سے وہ بھی بڑا ایک قابل ذکر نکتہ ہے کہ جب رزلٹ نکلا تو پاکستان ٹائمز میں اسکول کا نام تھا اور نیچے صرف میرا نام تھا۔ ہم لڑکیاں جو تھی سب سائنس پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے اس سال ہماری میتھ کی ٹیچر بھی چلی گئی، سائنس کی ٹیچر کا، باقی فزکس وغیرہ کی ٹیچر کا بھی کوئی مسئلہ تھا، تو سب لڑکیوں کی ایک دو چیزوں میں کم پارٹ آئی تھی، صرف میں پاس ہوئی تھی۔ تو خیر یہ بھی ایک قابل ذکر نکتہ ہے۔ تو یہ اسکول ہوتا رہا، اسکول کے بعد پھر ہم گئے کالج میں، تو گورنمنٹ کالج جو ہمارا کوئٹہ کا ہے، اور فرسٹ ایئر اس میں ایف ایس سی میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ اور باقی اور چیزیں بھی بہت قابل ذکر ہیں، بچپن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ابھی میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، تو زندگی نے یو ٹرن لیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے یو ٹرن کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ مزید سنیں گے میری داستان، میری کہانی۔ بس آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ میری اس کاوش کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کامنٹس دیں، سوالات کریں، مجھ سے بات کریں، اور میں آپ لوگوں کی جو سوالات ہوں گی، جو ذہن میں آپ کی چیزیں ہوں گی، میں ضرور اس کے لیے اسپیشل میں ویڈیو بناؤں گی، میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک قافلے کی شکل میں آگے بڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔